أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو چل رہی تھی اس باب میں کہ علماء کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، اور اس کے کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت مانع اور رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو بھلی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا ایک بہت ہی بڑا فریضہ ہے، اور فضائل بھی اس کے اتنے زیادہ ہیں. اور اس آیت کریمہ میں خصوصاً علماء کو، چاہے تذکرہ تو یہود و نصارہ کے علماء کا ہے لیکن بات عام ہے، اسی لیے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ضحاک کیا فرماتے تھے کہ سب سے بڑی ڈر والی آیت یہ ہے، سب سے بڑی ڈانٹ والی جو آیت ہے وہ یہ ہے، لبئس ما کانوا یصنعون، غلط تھا، بہت برا تھا جس کو وہ لوگ کر رہے تھے. فضائل کے اندر احادیث شریفہ میں ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن انبیاء و شہداء بھی قیامت کے دن ان پہ رشک کریں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے مکان کی وجہ سے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنا من ہم، حضور فرمائے بتا دیجئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، ان کے اعمال کیا ہوں گے، ہو سکتا ہے ہم ان سے محبت کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قوم تحابوا فی اللہ علی غیر ارحام منہم ولا اموال، وہ آپس میں اللہ کے خاطر محبت کریں گے، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی ان میں، کوئی مال کی بنیاد پہ نہیں ہوگی کہ جس کو آپس میں دیتے ہو جس کی وجہ سے تعلق ہو، نہیں، اللہ کے خاطر. اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. لوگ جس وقت فکر میں ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، ان کو نہ اس وقت کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی فکر ہوگا. تو بات یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو کرے اور دوسروں کے پاس کرائے.
جب دل کے اندر اس بات کا چسکا لگ جاتا ہے اور اس کی حقیقت کھل جاتی ہے تو پھر آدمی اس میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ ہمارے جو دل ہے ان دلوں کو بنانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ دل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ قلب یطیر فی الدنیا حول الشہوات، ایک دل تو وہ ہوتا ہے جو دنیا میں کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، اڑتا ہے، دل شہوتوں کے ارد گرد چلتا ہے۔ وقلب یطیر فی العقبہ حول الکرامات، اور ایک دل جو آخرت میں جو اعزاز اللہ نے کرامتیں رکھی ہے، جو شرافتیں اور عزتیں رکھی ہے، اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ وقلب یطیر فی سدرۃ المنتہی حول المناجات، اور ایک وہ دل ہوتا ہے جو سدرۃ المنتہی میں اڑتا ہے، مناجات میں، اللہ کی یاد کے ارد گرد۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، فرمایا یا شاب ان وقیت شر ثلاثۃ فقد وقیت شر الشیطان، اگر تم 3 باتوں کے شرارت سے، 3 چیزوں کی برائی سے بچ جاوے تو شیطان کے شر سے بچ جاوے۔ ان وقیت لقلقک وقبقبک وزبزبک، تو اپنے لقلق سے بچے، قبقب سے بچے اور زبزب سے بچے۔ امام اصمعی فرماتے ہیں کہ لقلق کا تعلق زبان سے، لقلق یعنی زبان، اپنی زبان کی حفاظت کر، اور قبقب کے معنی پیٹ، اپنے پیٹ کی حفاظت کر، وزبزب کے معنی شرمگاہ، زبان، پیٹ اور شرمگاہ یہ اصل مرکز ہے برائی کے، ان کی حفاظت کی ضرورت ہے، خود بھی اپنی حفاظت کرے، دوسروں کی بھی حفاظت کروائے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی خاص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عام لوگوں کو نہیں پکڑے گا۔ اللہ تعالی خاص لوگوں کی جو برائیاں ہوگی ان برائیوں کی وجہ سے عام لوگوں کو نہیں پکڑیں گے، لیکن جب برائی پھیل جاوے، معاصی عام ہو جاوے، یہاں تک کہ کوئی انکار کرنے والا نہ ہو، روکنے والا نہ ہو، تو پھر وہ قوم سزا کی مستحق ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس لیے علماء کو چاہیے کہ نصیحت کرتے رہیں۔ نصیحت کرنے سے تھوڑی دیر کے لیے تکلیف آ سکتی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے وعدے بھی ہیں، بڑی بشارتیں بھی ہیں۔ دنیا میں لوگوں نے دیکھا ہے، تابعین میں سے ایک زاہد تھے، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے زاہد تھے، تابعین میں سے تھے۔ مروان بن حکم جو خلیفہ تھا اس وقت کا، اس کے جو ملاحی تھے، ملاحی کا مطلب یہی گانے بجانے کا جو کچھ بھی سامان ہوگا وہ دیکھا تو اس اللہ والے نے توڑ دیا، جتنے بھی سامان تھے وہ ان کو لایا گیا۔ حکم مروان ابن حکم نے حکم دیا کہ ان کو شیر کے سامنے ڈال دیا جائے۔ جب ان کو شیر کے سامنے ڈالا گیا، وہ داخل ہوئے اس جگہ کے اندر جہاں شیر بیٹھا ہوا تھا، آپ نے نماز شروع کر دی۔ شیر آیا اور اپنی دم ہلانے لگا، یہاں تک کہ اس جگہ جتنے شیر تھے وہ بھی جمع ہو گئے، اور سب اپنی زبان سے اس اللہ والے کے تلوے کو اور پاؤں کو چاٹنے لگے۔ یہ نماز پڑھ رہے، ان کو پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کھا جائیں گے یا کیا کریں گے۔ جب صبح ہوئی تو مروان نے کہا کہ اس کا کیا ہوا جس کو شیر کے حوالے کیا تھا؟ کہا کہ ہم نے تو ان کو ڈال دیا شیر کے سامنے۔ کہا دیکھو تو صحیح کھا لیا یا نہیں ان شیروں نے۔ جب ان کو دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ شیر تو ان سے مانوس ہو گئے ہیں، بڑے تعجب کے ساتھ دیکھنے لگے۔ ان کو وہاں سے نکالا اور مروان کے پاس لے گئے۔
اس نے کہا کہ آپ ان لوگ شیروں سے ڈر نہیں رہے تھے؟ کہا کہ میں تو خود فکر میں تھا، میں اپنے سوچنے میں تھا، رات بھر اسی سوچ کے اندر لگا رہا، اس لیے مجھے ان کا ڈر نہیں لگا۔ کیا سوچنا تھا؟ بتایا کہ جو شیر ہے وہ اپنی زبان سے مجھے چاٹ رہے تھے، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ ناپاک تو نہیں ہو جائے گا میرا کپڑا، میرا بدن ناپاک تو نہیں ہو گیا، اس کا لعاب پاک ہے یا ناپاک ہے، اسی سوچ میں میری تو رات گزر گئی۔ اس نے تعجب کیا اور ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ۔ یہ ہے اللہ والوں کا معاملہ، اس لیے اللہ والوں کے معاملے میں آنا بھی نہیں چاہیے بیچ میں، اور ایسے اللہ والوں کے ساتھ حسن ظن رکھ کے ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان سے فائدہ علمی عملی اٹھانا چاہیے، روحانی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں کے اندر یہودیوں کی جو شرارت تھی، ان لوگوں کی جو سرکشی تھی، کفر تھا، بدکاری تھی، حرام کاری تھی، اس کو بیان کیا کہ وہ لوگ کس طرح سے پیش آ رہے تھے، بھلی بات کا حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ گناہ کے کام کے اندر جلدی کود پڑتے تھے، سرکشی کے کام میں، حرام کھانے میں کود پڑتے تھے، جلدی مچاتے تھے۔ اب کی جو آیت ہے آج جو پڑھی میں نے، اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی خباثت جو اس سے آگے بڑھی ہوئی اس کو بتلایا کہ یہ تو ایسے آگے نکل گئے تھے اپنی خباثت کے اندر اور بدباطنی کے اندر کہ نبی کی تو گستاخی کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ تو کرتے تھے، عام مسلمانوں کی تو گستاخی کرتے تھے، وہ تو بارگاہ الہی کے اندر، بارگاہ ربوبیت میں بھی گستاخی کرنے لگے تھے، اس سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالی کا رتبہ ان کے یہاں ایک معمولی انسان کی حیثیت سے زیادہ نہیں تھا، اسی لیے حق تعالی شانہ کے خلاف واہی تباہی بکتے تھے۔ چنانچہ آیت کا ترجمہ دیکھیے، وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تو بند ہوا ہے، بند گیا ہے، اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ بند ہو جائیں اور ان کو لعنت ہو ان کے اوپر اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ان میں سے بہت سے لوگوں کو بڑھاتی ہے وہ بات جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوتی ہے، ان کی سرکشی کو اور ان کے کفر کو بڑھاتی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض کو قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب وہ لوگ لڑائی کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت کریمہ ہے جس میں ان لوگوں نے
یہ کہا تھا کہ اللہ کا ہاتھ تو بند ہو گیا ہے. کیوں اس طرح کی بات انہوں نے کہی تھی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ چنانچہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل فرماتے ہیں، اسی طرح سے حضرت اکرمہ اور ضحاک نے بھی نقل کیا کہ یہودیوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی جبکہ ان کے حالات بگڑ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے اوپر رزق بہت ہی وسعت کے ساتھ اتارا. اللہ نے ان کے مالوں کے اندر بہت ہی زیادہ اضافہ کر دیا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ کی نبوت کا اعلان ہوا، انہوں نے حضور کے حکم کی مخالفت کی. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی جو نعمتیں ان کے اوپر آ رہی تھی اس کو روک دیا. جو پہلے ان کے اوپر بڑی وسعت کے ساتھ پہنچی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا. اس وقت ایک آدمی جس کا نام فنحاس بن عازورہ تھا، یہ قبیلے بنو قینقاع کا سردار تھا. اور ایک اور روایت ہے جس کے اندر نباش بن قیس کا تذکرہ ہے. اس نے کہا تھا کہ ید اللہ مغلولہ. یہ بقول صاحب روح البیان کے کہ اس زمانے میں بہت زیادہ مال والے تھے، ان کی زمین کے اندر ہریالی ہی ہریالی تھی، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، حضور کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں روک دی. اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ تو اب نعوذ باللہ کنجوس ہو گیا ہے، ید اللہ مغلولہ. بھائی اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ اس طرح کے بیان کیے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے اوپر ہے. اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر ساق کا لفظ بھی آیا ہے، یوم یکشف عن ساق، اس دن جس دن پنڈلی کو کھولا جائے گا، ساق کا لفظ بھی آیا ہے. اور مختلف الفاظ اس طرح کے جو حضرت انسان کے لیے ہوتے ہیں، قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ ید کے معنی ہاتھ مراد لیا جائے یا دوسرے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان سے اعضاء مراد لیے جائیں؟ کہا نہیں، اس کے الگ الگ میننگ بیان کیے گئے. اگر ہاتھ مانتے ہیں تو میرے اور آپ کی طرح کا کہاں ہاتھ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے اللہ کی ذات پاک ہے. اور پنڈلی مراد لی جائے. اب اعضاء ماننے میں کیا نقصان ہے وہ یاد رکھیں کہ اعضاء جس کا جسم ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، اس لیے کہ جسم گھٹتا رہتا ہے، گھستا رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء کو ماننا تو صحیح نہیں ہے. تو پھر ان چیزوں کا معنی کیا لیا جائے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ یہ متشابہ میں سے ہے۔ متشابہ کا مطلب ہے کہ وہ چیز اپنی جگہ پر حق ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ جیسے کہ حروف مقطعات، بہت ساری صورتوں کے شروع میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں، الف لام را کاف یا عین صاد، اس طرح کے جو الفاظ لکھے گئے ہیں، تو ان الفاظ سے مراد کیا ہے وہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے، یہی کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ اس کا کچھ معنی ہے۔ جمہور علماء تو ہاتھ کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں اس طرح کے الفاظ ہاتھ ہو یا پنڈلی ہو یا کوئی بھی لفظ آیا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور عقلاً اگر سوچیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے دوسرے معنی مراد لیے گئے ہیں۔ ید کے معنی مدد کے بھی آتے ہیں، ید کے معنی قدرت اور طاقت کے بھی آتے ہیں، اور ید کے معنی آنرشپ، ملکیت کے بھی آتے ہیں۔ ید کے معنی جیسے ہاتھ ہے، وہ تو قرآن میں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، حضرت ایوب علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے تنکے لو۔ ید کے معنی نعمت کے بھی آتے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ ذَا الْأَيْدِ، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بہت ساری نعمت والے تھے۔ بلکہ نعمت کے معنی، ید کے معنی نعمت، جیسے یوں کہتے کہ ید لی عند فلانی، فلانے کے پاس میرا احسان ہے یا میری نعمت ہے۔ داؤد ذل عید کے معنی تو قوت کے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرو، وہ بڑی طاقت والے تھے، قوت والے تھے۔ اور ید کے معنی ملکیت، قل ان الفضل بید اللہ، کہو کہ فضل تو اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے۔ الغرض یدن کے مختلف معنی ہے، اور علماء کرام نے بعضوں نے تو یہی فرما دیا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اب اس کی حقیقت اللہ جانتے ہیں، اور کچھ علماء نے اس طرح کے معنی لیے ہیں۔ ہم جس موقع پر، جس مقام کے اوپر چل رہے ہیں، چھٹے پارے کے اندر، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بند گیا ہے، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ باندھنا یا ہاتھ روکنا کہلاتا ہے کنجوس پنے کو۔ آدمی خرچ کرتا ہے تو ہاتھ کو جیب میں ڈال کے نکالتا رہتا ہے یا ہاتھ پھیلا پھیلا کے دیتا رہتا ہے، لیکن جب ہاتھ گلے کے ساتھ باندھ دیتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خرچ نہیں کرتا۔ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، تو اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ بندھا ہوا مت رکھ۔ ولا تبسطها کل البسط، اور نہ اس کو بالکل ہی پھیلا دے کہ بعد میں چل کے افسوس کرتا رہے کہ میں نے کیوں خرچ کر دیا، کچھ اپنے لیے رہنے دیتا۔ کہا نہ تو پورا خرچ کر دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث شریفہ کے اندر بھی اس طرح کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بہت زیادہ پھیلائے ہوئے، بھرے ہوئے، یمین اللہ ملآئی، اللہ کا ہاتھ تو بھرا ہوا ہے، لا یغیدھا سحاء اللیل والنہار، رات اور دن کا خرچ کرنا اس کو کم نہیں کر سکتا۔
ارأیتم، تم نے دیکھا کہ آسمان جب سے پیدا ہوا، زمین جب سے پیدا ہوئی، تب سے اللہ تعالیٰ کے مال سے خرچ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے مال میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ کا جو دوسرا ہاتھ ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ روکتا بھی ہے، کبھی کسی کو زیادہ دیتا ہے، کبھی کسی کو کم دیتا ہے، جیسے آگے کی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ لوگ یہ مراد لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کنجوس ہو گیا ہے، جیسے کہ چوتھے سپارے میں بھی اس کی تفسیر گزری ہے کہ وہ لوگ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کو قرض دو، تو کہا کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا ہے کہ لوگوں سے مانگ رہا ہے قرضہ۔ یہ تو ان لوگوں کی باتیں تھی۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند گیا ہے، یعنی کنجوس ہو گیا ہے۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بند جائے، گویا کہ ایک بد دعا ہے، یا پھر یہ ہے کہ آخرت میں ان کے ہاتھ بن جائیں گے، قیامت کے دن ہاتھ اتنے وزنی ہو جائیں گے کہ وہ بند جائیں گے، جیسے اٹھا نہیں پائیں گے اس کو۔ یا پھر یہ بد دعا دی گئی ہے کہ ان کے ہاتھ بند دیے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا کر دے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان لوگوں کو رحمت سے دور کر دیا گیا اس وجہ سے کہ جو انہوں نے بات کہی تھی، اللہ کی شان میں جو گستاخی کی۔ بعض علماء فرماتے کہ اس میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ان کو لعنت ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، کا اس میں بھی اس کو بد دعا دی گئی ہے۔ ایسے یہاں بھی مفسر قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ قسم کی تعلیم ہے، ان کے لیے اس طرح کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ان لوگوں نے جو بات کہی تھی اپنی سرکشی سے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ تو کشادہ ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ کون سے ہیں؟ امام قرطبی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ظاہرہ اور نعمت باطنہ، اس کو کہا گیا ہے بل یداہ مبسوطتان۔ اور شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے علامہ عثمانی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو دو ہاتھ ہیں اس سے مراد مہر اور قہر کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی وہ بھی بہت کشادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قہر وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جیسے ابھی اللہ تعالیٰ کی مہر کا ہاتھ امت مسلمہ محمدیہ، امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، اور قہر کا ہاتھ یہود ناقبت محمود کے اوپر ہے۔ یہ ہے بل یداہ مبسوطتان، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت کشادہ ہے۔ ينفق کیف یشاء، اللہ جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، وہ اپنی حکمت سے خرچ کرتا ہے۔ یقیناً کبھی کبھی ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، وہ نہیں سنبھال پاتے،
کچھ وقت رہتا ہے پھر نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کو پھیلا دے، کشادہ کر دے، تو یہ لوگ زمین میں بغاوت کرنے لگے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کی ضرورت کے مطابق دیتا رہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا ہی دیتا ہے. یہاں تک تو جو بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے، یہ خرچ کرنے کے بارے میں، اور ان لوگوں نے جو کنجوس پنے کی بات کہی تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. حالانکہ یقیناً دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی کنجوس قوم ہے تو وہی قوم ہے. آگے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو آپ کے اوپر اتر رہا ہے، اس قرآن کے اترنے کی وجہ سے ان کا حد درم ہونا اور سرکشی کرنا، طغیان اور کفر اور بڑھتا جاتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا، آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو چیز نازل ہو رہی ہے وہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ضرور بڑھائے گی، طغیانی اور کفر کے اعتبار سے. ان کی طغیانی، ان کی سرکشی اور ان کا کفر اور بڑھے گا. ان میں سے بہت سارے لوگ سے مراد ان کے جو علماء ہے، ان کے جو رؤساء ہے، اور جو ان میں سے کفر کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ لوگ مراد ہیں. بات تو ایسے تھے کہ جو ایمان میں داخل ہو گئے وہ تو اس میں داخل نہیں ہوں گے. تو آپ کے پاس جو قرآن آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، یہ ان کے کفر کو اور ان کی طغیانی کو، سرکشی کو بڑھا رہا ہے. کفر تو تھا، اور کفر، بھئی قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، اس کا انکار کیا تو ایک انکار اور بڑھ گیا. پہلے سے کفر تھا، اور جتنی آیتیں نازل ہو رہی ہے یہ انکار بڑھتا جائے گا تو کفر بھی ان کا بڑھتا جائے گا. یعنی کفر میں شدت آتی جائے گی اور غلو آتا جائے گا، کمیت اور کثرت کے اعتبار سے اضافہ ہوتا جائے گا. اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کو دیکھ کر ان کی سرکشی اور بڑھتی جا رہی ہے اور ان لوگوں کے کفر میں شدت ہوتی جا رہی ہے. علامہ عثمانی نے اوپر والی جو آیت گزری کہ اللہ جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، اس کے اندر لکھا کہ ایک وفادار کو امتحان کے لیے یا اصلاح کے لیے تنگی کرتا ہے، کبھی وفاداری کے سلے میں نعمائے آخرت سے پہلے تنگی کی سزا دیتا ہے. دنیا کی برکات کے جو دروازے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کچھ تنگ کرتا ہے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سرکش آدمی کو آخرت کی نعمتوں سے، دنیا آخرت کی نعمتوں سے محروم رکھتا ہے. آخرت کی جو سرکش آدمی ہے اس کو دنیاوی ساز و سامان دے کر آخرت سے پہلے کچھ نواز دیتا ہے.
تو اس سے ہم لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ وفادار کا امتحان لینے کے لیے کچھ نعمتیں روک لیتا ہے. اب آدمی کیا سوچتا ہے کہ میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اتنا کر رہا ہوں، ہمیں نہیں دیتا اور فلاں کو اتنا دیتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے. بندے کو دنیا میں تکلیف لا کر آخرت کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا. حالانکہ بندہ تو وفادار ہے، لیکن آخرت کی نعمتوں سے پہلے تنگی اس لیے لاتا ہے کہ یہ تنگی کو دیکھ کر اس کو آخرت کی نعمتوں کی قدر ہو. پھر کھولے گا برکات کے دروازے. اللہ تعالیٰ تنگی لا کے پھر آخرت میں کھولے گا، بعد میں بعضوں کو دنیا میں بھی کھول دیتا ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ قرآن نازل ہوتا جا رہا ہے، حضور پر اللہ کی نعمتیں آ رہی ہے، جس سے ان یہودیوں کے کفر میں اور سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم نے ان لوگوں کے اندر آپس میں دشمنی ڈال دی ہے اور بغض ڈال دیا ہے. ابو حیان کے حوالے سے روح المعانی میں لکھا ہے کہ مطلب یہ کہ یہود و نصارہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتے رہیں گے، سرکش ایک دوسرے پر ظلم و تعدی کرتے رہیں گے. دونوں جماعتوں میں سے ایک دوسرے کے کبھی موافق نہیں ہوں گے. اور آپ کے مقابلے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، آپ کے ساتھ لڑنے کے مقابلے میں وہ جمع نہیں ہوں گے. گویا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھل کر یہ دونوں سامنے نہیں آئیں گے. کبھی ظاہر میں دکھائیں گے کہ یہ دشمن ہے، حالانکہ ان میں آپس میں ہی اتنی دشمنی ہوگی. جب سے اسلام آیا ہے تب سے یہ دونوں مل کے کھل کے لڑائی کے میدان میں آ گئے ہو، ایسا نہیں ہوا. ہاں، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے درمیان عداوت ڈال دی ہے. بعض علماء فرماتے کہ یہودیوں میں ہی آپس میں عداوت ہے، اور بعض کہتے کہ یہود اور نصارہ ان دونوں میں آپس میں دشمنی ہے. یہودیوں میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، جیسے کہ قدریہ ہے، مرجیہ ہے، اور مشبہہ ہے. قدریہ ان میں سے بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بندہ تو مجبور محض ہے، جبریہ جس کو کہیں گے، جبریہ. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بندہ ہی خالق کے فعل ہے، بندہ ہی سب کچھ کرتا ہے، قدریہ. اور بعض وہ ہیں جو مرجیہ ہے، ارجا کے معنی مؤخر کرنا، جس کے اندر ایمان سے نکل کر آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے یا نہیں داخل ہو جاتا. اسی طرح مشبہہ کے معنی ہے اللہ کے اعضاء مانتے ہیں، جسم مانتے ہیں. نصارہ بھی، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، ملکانیہ، یعقوبیہ، نستوریہ، یہ سب فرقے ہیں، وہ آپس میں ہوتے رہتے ہیں ان کے جھگڑے. تو علامہ آلوسی بغدادی نے یہ بتلایا ہے کہ یہ خبر دینا کہ ہم نے انہیں دشمنی ڈال دی ہے، یہ خبر دینا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی سرکشی اور ان کے کفر کو ذکر کر کے کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ کبھی یہ لوگ
کسی بات پر جمع ہو جائے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ ہم نے ان میں دشمنی ڈال دی ہے. دو لفظ بتلائے، عداوت اور بغضا. عداوت اور بغضا، بغض کینہ کو کہتے ہیں اور عداوت دشمنی کو کہتے ہیں. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. بھئی جہاں دشمنی ہوگی وہاں پہ بغض ہوگا، لیکن جہاں بغض ہو وہاں دشمنی ہو یہ ضروری نہیں ہے. بعض لوگ ہمیں ناپسند تو ہوتے ہیں لیکن اس سے ہماری دشمنی نہیں ہوتی، لیکن جس سے دشمنی ہے اس کے ساتھ تو بغض ہوگا ہی. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر بغض بھی ڈالا ہے، نفرت کرتے ایک دوسرے سے، اور دشمن بھی ہے. آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی شرارت کو بتلاتے ہیں. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. جب جب ان لوگوں نے آگ جلائی لڑائی کے لیے اللہ نے اس کو بجھا دیا. تفسیر مواہب الرحمن کے اندر قاضی بیضاوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ لوگ جب بھی کسی سے لڑے ہمیشہ مردود ہوئے. ہاں، جب ان لوگوں نے یہودیوں نے تورات کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو بھیجا، دوبارہ فساد کیا تو قسطس رومی کو بھیجا، پھر فساد کیا تو اللہ نے ان پر مجوسیوں کو مسلط کیا، پھر چوتھی دفعہ فساد کیا. اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل کو منسوخ کر کے اہل اسلام کو، قرآن کو اللہ نے بھیجا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے کہ جب جب وہ آگ لگاتے ہیں لڑائی کے لیے اللہ بجھا دیتا ہے، اور وہ لوگ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں. اس میں دو چیزیں، ان کی دو برائیاں ہیں. جب وہ آگ لگاتے ہیں اللہ اس کو بجھاتا ہے، یعنی ان کی جنگ کی ناکامی، وہ ہمیشہ جنگ میں ناکام رہتے ہیں. اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ جو خفیہ سازشیں ان کی ہوتی ہے وہ ناکام ہوتی ہے. ہاں، خفیہ سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام کرتے ہیں. یہ کورونا واللہ عالم بالصواب، لگتا تو یہی ہے کہ ایک سازش ہے، اور پہلے سے جو ڈیٹ تھے کہ جون میں ختم ہوگا، اس میں ختم ہو جائے گا، وہ پہلے سے جیسا لگتا ہے کہ کوئی پہلے سے پلان کیا گیا ہو. واللہ عالم بالصواب، اللہ زیادہ جانتا ہے. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ سے اور اس کے نبی کے طریقے سے اور قرآن سے جڑے رہیں. انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت بھی اسلام کا بالمیکا نہیں کر سکتی. خیر، امام رازی نے اس مقام کے اوپر ایک اشکال قائم کیا. وہ یہ ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ آپس میں ان کا اختلاف رہے گا، لیکن بہت سی باتوں میں ان کا اتفاق ہمیں نظر آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرما دی حق ہے، قرآن نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، چاہے ہم کو سمجھ میں آوے یا نہ آوے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بظاہر ایسا ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ لوگ ملے ہوئے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی ید اللہ مغلولہ، یہ اس وقت کہی تھی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے.
تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تو فقیر ہو گیا، عاجز ہو گیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں علی سبیل الالزام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یا یہ کہ جب ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا غایت شدت کے اندر، غریبی میں، محتاجی میں، تو ان لوگوں نے مذاق کے طور پر کہا تھا کہ ید اللہ مغلولہ، اور یہود خوشحال تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے منکر ہوئے تو تنگی معاش کے شکار ہوئے، اس پر ید اللہ مغلولہ کہا تھا۔ تو دیکھو ظاہری جو ان لوگوں کی ہمیں ٹیپ ٹاپ دکھ رہی ہے، چمک دمک دکھ رہی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ کنجوس ہے خرچ کرنے میں، اسی لیے اپنے $1 کو وصول کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنی ترقی کے لیے پوری قوم کو بھی داؤ پہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہے بظاہر ان کا خوشحال ہونا، اس سے ہماری کلام پاک کی کسی بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اس زمانے کے جو حالات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ ان لوگوں کے کیا حالات ہوئے، ان کو جلا وطن کیا گیا اور کیسے وہ نکلے ہیں وہاں سے، اس کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید نے جو ان لوگوں کے حالات بتلائے کہ ان کے آپس میں دشمنی اور عداوت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے۔ ہاں، تو یہ تو قرآن میں اور بھی ایک جگہ پر اللہ نے بیان کیا ہے کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وہ چاہے کس کے بارے میں ہو، کہ تم ان کو بظاہر دیکھو گے کہ وہ ایک ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے الگ الگ ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ایک بات تو یہ بیان کی کہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر دشمنی ڈال دی ہے۔ کلما اوقدوا حربا کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی وہ لوگ لڑائی کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اللہ ان کو دبا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو مفسر قرطبی نے لکھا کہ وہ اسلام کو باطل کرنے کی کوشش کرتے، وہ سب سے بڑا فساد ہے۔ بھائی اسلام اگر نہیں رہے گا تو دنیا کہاں رہے گی؟ دنیا نہیں رہے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ ختم کر دیں گے، زمین پہ سب چیزیں تتر بتر ہو جائے گی۔ یا بعضوں نے کہا کہ نار سے مراد جو آگ وہ لوگ جلاتے ہیں، یعنی غصے کی آگ، جب ان کے دلوں میں غصے کی آگ بھڑکتی ہے اور وہ جسم کے لحاظ سے جمع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے غصے کو بجھا دیتا ہے کہ وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف سے جو مدد آنے کی بات ہے، اس کا رعب ان کے دلوں میں آ جاتا ہے، تو وہ ان کی ہوا نکل جاتی ہے، وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ واللہ لا يحب المین کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ ويسعون في الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ واللہ لا، میرے عزیزو، ہماری طرف سے کوئی ایسی بات آوے کہ جس سے ایک امت کو نقصان ہو جاوے، یقیناً یہ بہت بری بات ہے۔ ان لوگوں کی تو ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ زمین میں کس طرح سے بگاڑ ہو، اس کی ان کی کوشش رہتی ہے۔ ہمیں بھی یہ فکر کرنا چاہیے کہ ہماری کسی بات سے امت کے اندر کوئی جھگڑا نہ ہو، امت کے اندر بٹوارا نہ ہو۔ ہاں، شریعت کا حکم تو لے کے چلنا ہے، حضور کی سنتوں کو لے کر چلنا ہے، لیکن ہماری ایک بات جس کی وجہ سے امت ٹوٹتی ہے، اس میں بہت حکمت سے کام لینا چاہیے۔
جب بھی بات کریں گے قرآن اور حدیث اور فقہ اور شریعت کو سامنے رکھ کر کریں گے، لیکن ایسی بات کہنے سے آدمی کو گریز کرنا ہے جس کی وجہ سے امت کے اندر تفرقہ ہو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ بہت سارے نوجوان ایسی حرکت کر ڈالتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا سر نیچا ہو جاتا ہے، یا مسلمانوں کے ایسے کمزور لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے جو آئے دن دنیا میں ہم کو نظر آتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اصلاح کرنے والا بنائے، خود کی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کریں۔ انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔